بولنا اور سننا جو ہر انسان کرتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زندگی آسان اور سہل نہیں رہتی۔ بولنے میں، بات چیت کرنے میں ایک دوسرے کے جذبات، خیالات جیسی پیاری گفتگو حضور فرماتے تھے، اس طرح کی گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو مؤثر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ رشتوں کو لے لیں، اچھی مؤثر بات چیت ہے تو وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ تو یہ بات چیت کا کرنا بہت ضروری ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا گھر والوں کے ساتھ بیہیویئر۔ اسی طرح جہاں بولنے کی اہمیت ہے وہاں سننے کی بھی بڑی ہے۔ جب برا سنتے ہیں تو برا بولتے، چوک پہ بیٹھے ہوئے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کے گھر میں آ کے وہی الفاظ بول رہے، یہ بالکل نہیں سمجھیے گا کہ کوئی آپ کی بات سنے گا۔ پہلے آپ سننے کی عادت ڈالیں تو دوسرے بھی آپ کی بات سنیں۔ بولنا اور سننا یہ دو ایسے کام ہیں جو ہر انسان کرتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے اگر انسان ان دونوں کاموں کو صحیح طور پر کر لے تو اس کی زندگی آسان اور سہل ہو جاتی ہے، اور انہی دو کاموں کو اگر صحیح طور پر نہ کرے تو اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایسے ہی ہے۔ بولنے میں، بات چیت کرنے میں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات، خیالات کا احساس کریں۔ ہماری گفتگو میں اتنی شائستگی ہونی چاہیے اور اتنی پیاری گفتگو ہماری ہونی چاہیے جیسے پیاری گفتگو حضور فرماتے تھے، اس طرح کی گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی گفتگو کے وقت اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر ہم بھی اپنی گفتگو میں شائستگی پیدا کریں، اپنی گفتگو کو آہستہ آہستہ آرام سے اور دوسرے کے جذبات کو، احساسات کو سمجھتے ہوئے کریں تو بہت ہی مؤثر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنی گفتگو میں دوسرے کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ کس کو ہم بات سنا رہے ہیں، تو ہماری گفتگو فضول اور بے فائدہ ہو جاتی۔ تو مؤثر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ رشتوں کو لے لیں تو رشتوں میں بھی مؤثر بات چیت بہت ضروری ہے۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں، اگر آپ کی اپنے باس کے ساتھ یا اپنے امپلائیز کے ساتھ اچھی مؤثر بات چیت ہے تو وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے، اور اگر مؤثر بات چیت نہیں ہے تو وہ آپ کی بات نہیں تسلیم کریں۔ تو یہ بات چیت کا کرنا بہت ضروری ہے۔ رشتہ داروں کے معاملے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ بہتر ہو، وہ بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا گھر والوں کے ساتھ بیہیویئر ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا نمونہ ہے۔ اسی طرح جہاں بولنے کی اہمیت ہے وہاں سننے کی بھی بڑی ہے۔ جب ہم اچھا سنتے ہیں تو ہم اچھا بولتے ہیں، جب برا سنتے ہیں تو برا بولتے ہیں۔ اس کی مثال لے لیجیے، اگر آپ 4 دن چوک پہ بیٹھے ہوئے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو بار بار سنیں، 4 دن کے بعد آپ کے گھر میں آ کے وہی الفاظ بول رہے۔ اور اگر آپ 4 دن اچھی صحبت میں بیٹھ جائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو 4 دن کے بعد آپ بھی اچھی گفتگو کرنے لگیں۔ تو سننا بھی بہت ضروری ہے۔ جب اچھا سنتا ہے انسان تو اچھا بولتا ہے۔ اور ایسے ہی دوسروں کی باتوں کو سننا، یعنی ان کو وقت دینا، باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم اپنے گھر والوں کی بات سن لیں اور ہم اپنے گھر میں رہنے والے جتنے بھی ہیں، چاہے ہمارے والدین ہو، ہمارے زوجین کا رشتہ ہو، ہمارے اولاد کا رشتہ ہو، ان تمام کی باتوں کو صحیح طور پر سنتے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو اچھی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم ان کو اچھا بول سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کو سنتے ہی نہیں ہیں تو آپ یہ بالکل نہیں سمجھیے گا کہ کوئی آپ کی بات سنے گا۔ پہلے آپ سننے کی عادت ڈالیں تو دوسرے بھی آپ کی بات سنیں، اور آپ کو سننے کی عادت نہیں ہے تو دوسرے بھی آپ کی بات نہیں سنیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں۔